السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن۔ رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ ادارہ اللہ اکبر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر کمپلیکس کے ڈائریکٹر حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہم صدقہ، خیرات اور فطرانہ کے حوالے سے پوچھیں گے۔ ہے آخری عشرہ ہے اور تاخراتوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ عبادات کیسے کرنی چاہیے، اجتماعی اور انفرادیت میں کیا فرق ہے، صدقہ، خیرات اور فطرانہ میں کیا فرق ہے، زکوٰۃ میں اور فطرانے میں کتنا فرق ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کریم کے اندر بھی حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی کا مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو تو اہل علم سے پوچھیں۔ تو آئیے، ہمارے ساتھ اس وقت علامہ حافظ شاہد محمود باجوہ حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، ماشاء اللہ خوش آمدید آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخری عشرے کی تاخراتوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ عبادت آخری عشرے میں کیسے کرنی چاہیے اور فطرانہ کے حوالے سے تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک ہماری زندگی میں دوبارہ ہمیں نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آج اللہ کے فضل سے آخری عشرہ شروع ہو گئے، شام کو تاخرات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ اپنے آپ کو بھی خوب تیار کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی رات کو بیدار رہنے کی، عبادت کرنے کی ترغیب دلاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ترغیب دلاتے۔ زیادہ سے زیادہ تاخراتوں یا یہ پورا عشرہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کر دیں، اور نماز تراویح کے علاوہ انفرادی عبادت کرنی چاہیے اور انفرادی جستجو ہونی چاہیے، اور اس طریقے کے مطابق عبادت کی جائے اور اپنے قیام کو بڑھایا جائے۔ یعنی اگر ایک آدمی ایک ہی رکعت میں 100 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے یا سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اپنے قیام کو لمبا کرتا ہے، سجدہ لمبا کرتا ہے، رکوع لمبا کرتا ہے، آدھے گھنٹے کا رکوع کر لے، سجدہ کر لے، رکوع کر لے، تو زیادہ بہتر ہے رکعتوں کی کوانٹٹی، تعداد بڑھانے کی بجائے اپنے رکوع و سجود کو بڑھایا جائے، تاکہ کوالٹی میں اضافہ ہو کوانٹٹی کی بجائے۔ اطمینان کے ساتھ عبادت کی جائے اور اللہ رب العزت کے سامنے زیادہ سے زیادہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ انفرادی عبادت بہتر ہے اجتماعی عبادت سے، میں سمجھتا ہوں۔ اور دوسرا افسر ہمیں یہ بتائیں کہ جو فطرانہ کے مصارف ہیں، کیا وہ زکوٰۃ کے مصارف بالکل ایک جیسے ہیں کہ اس میں کوئی فرق ہے، اس کی نشاندہی فرمائیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا ایک نصاب ہے، عام طور پر 7.5 تولے سونا بتایا جاتا ہے حدیث کے مطابق۔ 7.5 تولے نصاب ہے سونے کا یا زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے، اس فطرانے کا نصاب نہیں ہے۔ یہ ہر آزاد، غلام، چھوٹے بڑے، غریب امیر فقیر پر سب پر ہی فرق ہے۔ اور فطرانہ عید پڑھنے سے پہلے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ فطرانہ جمع کرتے تھے، ان لوگوں کو 2-3 دن پہلے فطرانہ دے کر بھیج دیتے تھے۔ اور بہتر ہے کہ آدمی فطرانہ کسی غریب مستحق کو پہلے ہی دے، تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائے، تاکہ اگر وہ خود نہیں دے سکتا، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو وہ جو ہم اس کو دیں گے تو وہ بھی اس کو آگے دے دے گا۔ تو فطرانے اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، فطرانے کا نصاب نہیں ہے۔ فطرانہ کتنا ادا کرنا چاہیے؟ فطرانہ اشاریہ نظام کے مطابق 2100 گرام بنتا ہے، اور 2 کلو 100 گرام۔ جس جنس کو ہم زیادہ کھاتے ہیں، ہمارے علاقے میں زیادہ تر گندم بھی کھائی جاتی ہے، 2 کلو 100 گرام ممکن ہے کہ 150 روپئے کے قریب بن گئے، 150 روپیہ 150۔ آپ علیہ السلام نے کون سی اجناس کا اکثر ادا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو دیکھو کھجوریں مختلف قسم کی پائی جاتی تھی، اور کھجوروں کا ہی جو ہے وہ فطرانہ ادا کیا جاتا تھا۔ لیکن
اگر آج کل بھی علامہ عبید اللہ محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنسی ادا کی جائے، لیکن بہتر اگر مجبوری ہے جنس نہیں ہے پاس تو وہ آدمی پیسے ادا کرے۔ اور پیسے کیا اپنے رشتہ داروں کو قریبی چھوڑ کر کسی اور کو مستحق افراد کو دی جا سکتی؟ لیکن فطرانہ جو ہے نا سب سے پہلے اگر غریب فقیر اپنے رشتہ دار ہیں تو پہلے ان کو دیا جائے، اور پھر اگر وہ ہمسائے ہیں تو پھر اور بہتر ہے۔ رشتہ دار کو دینے کا ڈبل اجر ہے، ایک تو فطرانہ دینے کا اجر ہے، فطرانہ دینا ثواب ہے، عبادت ہے، سنت کے مطابق ادا کریں گے ثواب ملے گا، تو ساتھ صلہ رحمی کا ثواب ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے اگر رشتہ دار غریب ہے تو پہلے رشتہ دار کو دیا جائے، دوسرے کو۔ فطرانہ اور اس میں صدقہ اخراج میں کیا فرق ہے؟ صدقہ اپنی مرضی کا نام ہے، آدمی کو نکالتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ فطرانہ سال میں ایک دفعہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے کے دوران آدمی سے کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں، لغویات ہو جاتی ہیں، کوئی فضول باتیں کر بیٹھتا ہے، تو ان کو ان کے معاف کروانے کے لیے آدمی صدقہ دیتا ہے۔ تو یہ سال میں ایک دفعہ ہے۔ دوسرا صدقہ ہر وقت جب چاہے آدمی لے سکتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نا یہ فرض ہے، واجب ہے، واجب اور فرض میں فرق کیا ہے؟ واجب اور فرض میں لفظی طور پر تو نظر آتا ہے، لیکن نہیں کوئی کچھ لوگ کرتے ہیں واجب اور فرض میں فرق۔ ہم ایسا بھی ہیں کہ جو چیز فرض ہے وہ واجب ہی ہے، جو واجب ہے وہ فرض ہے۔ اور سب کچھ لیلۃ القدر کی رات بھی اسی عشرے کے اندر ہی کہتے ہیں نا ڈھونڈتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور 5 راتیں ہیں تاکہ، تو لیلۃ القدر کی رات کو صرف یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ہی لیلۃ القدر رات ہے۔ یہ ہم اسپیسیفک نہیں کر سکتے، خاص نہیں کر سکتے کہ 27ویں رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آخری 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں آپ نے تلاش کرنا ہے، اور بہتر ہے کہ ہر رات آپ عبادت کریں، کوئی بھی رات ہوئی تو آپ کو انشاءاللہ وہ مل جائے گی، وہ ثواب مل جائے گا۔ اور اعتکاف کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ آج پہلی تاب رات ہے، تو کیسا اعتکاف کیسے بیٹھنا ہے، کیسے موتقف ہونا؟ موتقف خیمہ لگائے گا اور مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں داخل ہو جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک تو یہ تھا کہ آج ہی رات وہ مسجد میں گزارتا اور رات مسجد میں گزارے اور فجر کی نماز پڑھ کر جب وہ اعتکاف میں داخل ہو۔ لیکن عام جو سسٹم یا رواج چل چکا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ آج مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد موتقف اپنے اعتکاف میں داخل ہوگا، اور فضول گفتگو فضول لغویات سے بچ کر ہٹ کر میں کہوں گا کہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کریں، اور اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو سب سے افضل ترین عبادت ہے درود پاک، ہر کو آتا ہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ آج جمعہ ہے، آج بھی زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے، اور خاص طور پر یہ جو آگے اشرا آ رہا ہے اس میں جتنے بھی ذکر اذکار ہیں وہ کیے جائے۔ کچھ نہیں آتا، قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، انہوں بتا سورۃ اخلاص ہے، ایک دفعہ پڑھے 10 میں ثواب ملتا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جائے۔ صاحب یہ تو مرد حضرات کے لیے جو اہل ایمان والے ہیں، مسلمین ہیں، اور جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ انتم عاکفون فی المساجد، کہ مسجد میں بیٹھیں یا گھر میں بیٹھیں؟ عورتوں کے لیے اعتکاف جو ہے نا وہ مسجد کا ہونا شرط ہے ہمارے نزدیک، قرآن و سنت یہی، کیونکہ قرآن کا تم عاکفون فی المساجد، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اس عالم کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر دو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے، مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اگر کسی شر کا خطرہ نہ ہو تو عورتیں بھی مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھیں، بلکہ اس کے علاوہ گھروں میں عورتوں کا اعتکاف بیٹھنا ہمارے علم کے مطابق جائز نہیں۔ تو جو عورتیں بیٹھنا دل کرتا ہے ان کا اعتکاف بیٹھے، تو وہ کیا کریں پھر؟ وہ گھر میں ہی عبادت کیا کریں۔ وہ بہتر ہے کہ گھر میں عبادت کر رہے ہیں اعتکاف نہ بیٹھیں۔ اعتکاف کون سا فرض ہے؟ عبادت ہی کرنا مقصود ہے، گھر میں بیٹھ کے اعتکاف کریں۔ اگر نہیں ہے تو کسی محلے میں کسی نے مسجد میں اہتمام کیا ہے کسی شر کے خطرے کے بغیر، لغویات سے بچتے ہوئے عورتیں مسجد میں اعتکاف کرتی ہیں تو کریں، انشاءاللہ ان کو بھی اسی طرح ثواب ملے گا جس طرح ان کو بھی۔ بالکل۔ آپ سب آخر میں اپنی امت مسلمہ کو کیا میسج دیتے ہیں؟ میں کہوں گا یہ رمضان المبارک کا آخری اشرا جانے والا ہے، 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اپنے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے دعائیں کریں، اپنے بھائیوں کے لیے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کو لازم پکڑیں، کسی کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں، کسی کی خامیاں اور کمیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنی خامیاں اور کمیاں تلاش کر کے دور کرنے کی کوشش کی جائے، راتوں کا قیام کیا جائے، دن کو روزہ رکھا ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے تعلق بڑھایا جائے۔ یہ دن اللہ سے تعلق بڑھانے کے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو آپ سب ماشاءاللہ یہاں پر درس نظامی کی کلاسز بھی شروع ہیں،
تو آپ کیا میسج دیتے ہیں وہ درس نظامی میں پڑھنے والے طلباء؟ دیکھیں جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے دورہ تفسیر قرآن کریم اللہ کے فضل سے شروع کی ہے. ہمارے پاس بنیادی طور پر فرسٹ ٹائم ہمارا یہ تجربہ تھا. اللہ کے فضل سے 8 سے 7-8 طالب علم آئے اور الحمدللہ جاری اور ساری ہے. 29 اپریل تک ہے. 27 رمضان کو الحمدللہ یہاں پر بچہ جو ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے اس نے قرآن پاک مکمل تراویح میں مکمل کرنا ہے. پروگرام ترتیب دیا ہے، انشاءاللہ وہ ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے ہمارے یہاں بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں. درس نظامی چلتا ہے. قرآن پاک جو حفظ کرتے ہیں ان کے لیے تو نہیں، درس نظامی والوں کے لیے ہم نے اسکول کا سسٹم جو ہے وہ ساتھ اسٹارٹ کیا ہے. تو میں تمام تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے اور دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی پڑھائی جائیں گی درس نظامی کے ساتھ. الحمدللہ میں تمام بھائیوں کو آپ کے ذریعے آپ کی وجہ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو رمضان مبارک کے بعد اس ادارہ میں داخل کروائیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن بنائیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بچے رائے گا اور ضائع نہیں جائیں گے. جو بچے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے فیوچر میں مستقبل میں ہمارے ملک کے ہمارے قوم کے لیے انشاءاللہ سرمایہ ثابت ہوں گے. صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ فطرانہ ہر ایک چھوٹا بڑا جو آج ہی پیدا ہوا ہے اس پر بھی فرض ہے، اور جو آپ کے گھر میں جو مہمان آ جائے کیا اس کا فطرانہ بھی گھر والوں کو دینا ضروری ہے؟ یہ فرض ہے یا کہ غیر واجب ہے؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے مہمان کے فطرانے کے حوالے سے. تو ہمارے علم کے مطابق اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جس پر فرض ہے اسی نے ہی دینا ہے. مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو حق بنتا ہے، لیکن جو اس پر فطرانہ فرض ہے اسلام کی طرف سے وہ میزبان جو ہے نا اس کا ادا نہیں کرے گا، وہ خود ہی ادا کرے گا. اگر وہ اس قابل نہیں تو وہ میزبان اس کو پیسے دے گا، اپنا فطرانہ اس کو دے گا، وہ آگے دے گا. جو دے نہیں سکتا، ادا کر ہی نہیں سکتا کسی صورت میں بھی، وہ بس نہ کرے. بالکل. اللہ اکبر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر کمپلیکس کے ڈائریکٹر حافظ شاہد محمود حافظ اللہ تعالی ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کے مہمان تھے. جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے صدقہ خیرات اور فطرانے میں کیا فرق ہے، واجب ہے اور فرض ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پر انہوں نے وضاحت بھی فرما دی ہے. اور جو طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کیسے ڈھونڈنی ہے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے. کتنی فضیلت والی رات ہے آج. اور رمضان ٹرانسمیشن میں ہم ان دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر ملک یاسین صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کویشچن پوچھا ہے. اور فطرانہ کتنا ہے، فرض ہے، واجب ہے، یہ تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے آ چکی. یہ بھی بہت فضیلت والی راتیں ہیں، بہت عبادت والی راتیں ہیں، اور خاص طور پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک گوشہ نشینی اختیار کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور ذکر اذکار کی جائے. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ذکر اذکار کریں اور درود ابراہیم کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں. یہ بھی بہت فضیلت والی راتیں ہیں، تو بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے. توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کو کسی طریقے سے منا لیں، کیونکہ پتہ نہیں زندگی میں یہ دوبارہ رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا. اور جو اس دنیا سے مسلمان چلیں گے سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. اپنے میزبان زبیر احمد صدیقی، مرزا نوید اور خرم شداد کو اجازت دیجیے اور دیتے رہیے. رمضان ٹرانسمیشن. اللہ حافظ.